میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ جنتی ہیں، اور صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں جنتی جوانوں کی سرداری عطا کی، لیکن جو لوگ یزید کے حامی ہیں وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہر سال یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں قسطنطنیہ کی جنگ کے تعلق سے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنگ میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کو جنت کی بشارت دی تو تم یزید پر لعن طعن نہ کرو کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا تو گویا وہ جنتی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس قسطنطنیہ کی جنگ کے تعلق سے مکمل وضاحت فرما دیں تاکہ ہر سال ہونے والے اس اعتراض کا ہم جواب دے سکیں۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے انہی خارجیوں کی طرف سے نکلی ہوئی بات کو دلیل بنا کر کے موجودہ دور کے بدعقیدہ بد مذہب، جنہیں پوری دنیا میں دیوبندی وہابی کہا جاتا ہے، وہ کہتے نظر آ رہے ہیں، اور اس بارے میں چند ثبوت بھی موجود ہیں جن لوگوں نے کہا ہے۔ بہرحال ایسے بدبخت اور مردود یزید پلید کو بخشایا ہوا ثابت کرنا یہ دشمنان اہل بیت کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں جو ان لوگوں نے دلیل پیش کی ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم۔ صحیح بخاری شریف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا لشکر جو مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، یعنی بخشایا ہوا ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ شہر قسطنطنیہ پر سن 49 ہجری، سن 50 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری، یہ 4 تاریخیں جس میں شہر قسطنطنیہ پر حملہ کی تاریخ ہے، اور اس میں یزید کے شریک ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی جس لشکر میں یزید شریک تھا اس لشکر کے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے میں 4 تاریخیں تاریخ اسیر ابن کامل یا بدایہ و نہایہ کی روشنی میں سامنے آتی ہیں۔ یعنی یزید جس لشکر میں شریک ہے وہ 49 سے لے کر کے 55 تک، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شہر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے بھی حملہ ہوا ہے۔ وہ سن 46 ہجری میں جس لشکر کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یزید جس لشکر میں شریک ہے وہ 49 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک، تو اب 49 پہلے ہے کہ 46 پہلے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ سن 46 ہجری میں شہر قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا وہ سب سے پہلا لشکر ہے، اور 49 ہجری یہ بعد کی ہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اول جیش من امتی، میری امت کا سب سے پہلا گروہ، اور پہلا گروہ وہ ہے جو سن 46 ہجری میں گیا، اور یزید جو گیا ہے وہ 49 ہجری کے بعد گیا ہے۔ تو صاف حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سن 46 ہجری میں جو لشکر شہر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا وہ پہلا لشکر ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے مغفور لہم کہ وہ بخشے ہوئے ہیں، مگر یزید جس لشکر میں گیا وہ پہلا نہیں ہے، وہ بعد کا۔ حدیث کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ابو داؤد شریف صفحہ 340 میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 46 ہجری یا 47 ہجری میں ہوا، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 31 اور کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 229 اور اسود الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ 440 میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال اس میں بیان کی جا رہی ہے، اور جبکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ پہلا لشکر وہ ہے جو سن 46 ہجری میں گیا، اور یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر نہیں ہے۔
لہٰذا ان کی پول کھل گئی۔ یہ کھینچ تان کر کے یزید کو پہلے لشکر میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، مگر بڑا افسوس ہے کہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی، اور تاریخ نے ان کا پول کھول دیا کہ یزید جو اس کی بنیاد پر، جس حدیث کی بنیاد پر یزید کو بخشا ہوا قرار دے کر لوگوں کو لعن طعن سے منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ برسبیل تنزل پھر ان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بخشش کا اعلان بھی ہو جائے، جیسا کہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ پہلے لشکر میں تھا، اس کے لیے مغفرت کا اعلان حضور نے فرمایا، تو اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کی بخشش یا مغفرت کا پروانہ مل رہا ہو، لیکن بعد میں اگر پھر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام کرے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ جیسا کہ کچھ حدیثوں میں اس طرح کا بھی ذکر ہے کہ دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جب تک وہ جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان شریف میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ تو اب اگر کوئی روزے دار کے افطار کرا لے، یعنی رمضان شریف میں کسی روزہ دار کو افطار کرا لیا، اب اس کی مغفرت ہو چکی، اب چاہے وہ لاکھ گناہ کرتا رہے، مسجد کی بے حرمتی کرے، قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، مسلمانوں کا قتل عام کرے اور مسلم عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، شریعت مطہرہ کے مزاج کو نہ سمجھ سکے اور فرمان رسول کے مزاج کو نہ سمجھ سکے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق حدیث پاک کی روشنی میں یزید کو مغفور لہم کا پیغام یا پروانہ مل رہا ہے، لیکن اس کے جو بعد کے حالات ہیں، بعد کا جو کردار ہے، کیا وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کہ جس کے حکم سے مسجد نبوی شریف میں فوج کے گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، وہاں پر گھوڑوں نے لید کیا، گندگیاں کی، اور اسی یزید کے حکم سے مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کی بے عزتی کی گئی ہے، بے آبروئی کی گئی ہے، ان کی عصمت پر حملہ کیا گیا۔ یہ سارے معاملات یزید کے دور حکومت میں اور اس کے اعلان اور اس کے اشارے سے، اس کے حکم سے ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو میدان کربلا میں اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا نواس رسول، اہل بیت رسول کے ساتھ، کیا یزید کو اس کی خبر نہیں تھی؟ یزید کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے اسے خبر ہے، مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے اس کو خبر ہے، کون بیت لے رہا ہے کون بیت نہیں لے رہا ہے اس کی خبر ہے، اور میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اہل بیت ہیں اور اس کو خبر نہیں ہے۔ کس طرح سے یہ لوگ حمایت کرتے نظر آتے ہیں اس بدبخت کی۔ یہ سارا معاملہ اسی بدبخت کی طرف سے ہوا ہے۔ یقیناً ایسے کردار والے کو بخشا ہوا ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ایسی پھٹکار ڈال دی ہے کہ اگر اس کا کردار صحیح ہوتا تو رہتی دنیا تک اس کا اچھا نام لیا جاتا، لیکن آج پوری دنیا میں، بالخصوص دنیا سنیت میں، کوئی اس کے لیے اصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں، اچھے طریقے سے اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، سب کا حال یہ ہے۔ لیکن اگر اس کی صرف تعریف کرتے ہیں تو وہابی اور دیوبندی، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یزید کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ یقیناً ہمارے نزدیک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، حق پر تھے، اور ان کے خلاف یزید باغی تھا، امام حسین باغی نہیں تھے۔ امام حسین نواس رسول حق کی آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے اپنی آخری کوشش یہی فرمائی کہ حق کا پرچم سرنگو نہ ہو، حق کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے، اور اسی وجہ سے آپ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین نواس رسول کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔